وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اللہ نے تم پر یہ بھی احسان کیا کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون غرق ہو گیا نا پانی میں، بنی اسرائیل کو نجات ملی، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہمیں کوئی کتاب چاہیے اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے تھے، کہہ رہے تھے کوئی آسمانی کتاب ہو، اللہ کے احکام ہو، ہم اس کو فالو کریں گے، اب ہمیں نجات ملی ہے، اللہ کا دین نافذ کریں گے ہم۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ 40 دن کے بعد آپ کو کوہ طور پہ بلاؤں گا اور تورات دے دوں گا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے ہیں نا، تو پیچھے سامری ایک جادوگر تھا، اس نے کیا کیا، جہاں بھی جبریل علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے نا، گھوڑے پر سوار تھے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، گھوڑے پر سوار تھے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے جب فرعون غرق ہو رہا تھا، تو جبریل کا گھوڑا جہاں جہاں جاتا تھا نا، قدم رکھتا تھا، اس مٹی میں خاص قسم کی برکت پیدا ہو گئی تھی۔ تو سامری جادوگر نے کمبخت نے اس مٹی کو لے کر سونے سے ملا کے ایک بچھڑا بنایا اور اپنے جادو کے زور سے ایسا کیا کہ وہ بچھڑا آواز نکالتا تھا، اور بنی اسرائیل کو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آتے ہمارے پاس فی الحال کوئی خدا ہے نہیں اور ہم شریعت کے مکلف ہیں نہیں، کیونکہ کتاب ہمارے پاس ہے نہیں، تو فی الحال ہم اسی بچھڑے کی عبادت کریں گے۔ اور بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ اس بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ غلام قوم تھی، بت پرستوں کے ساتھ رہ چکے تھے، تو شرک جو ہے نا سے مانوس تھے، تو یہ ماحول کا دیکھو کتنا برا اثر پڑتا ہے، پیغمبروں کی اولادیں اور کیا حرکتیں شروع کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو ٹھہرا لیا معبود، وانتم ظالمون، اور تم تھے کیا، ظلم کرنے والے، یعنی بہت بڑا ظلم کر رہے تھے تم یہ بچڑے کی عبادت کر کے۔